حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے۔ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، الپک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتاؤ ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے ہیں نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے، قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کمزور طاقتور ہونے کے لیے، لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں، کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا، جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی، وہ فکر مند ہی نہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی، کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا، اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب بولیے، اپنا حساب۔ ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے، پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب۔ مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کہ اس کو سمجھا لیں، تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔
گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی، اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک، اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا، تو حضرت عمر نے اتروا کے تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا، فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم، اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا، فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا، وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے، تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نہ، حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دوم ہیں، خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے، تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے، اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے، تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا، وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے، تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے؟ یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا۔ ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی۔ آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے۔ 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے، اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہے، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، تو اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں، آپ
کہ بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، جاتے ہیں نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے، جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ حضرت، یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے جی؟ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں، یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے، اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ کہ حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا، وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا، مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر، 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے، ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد، سب بیٹھ گئے۔ تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید اتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے،
20 लोग, लेकिन उस आयत पे अमल करने वाले कितने मिलेंगे? तो हजरत उमर फारूक रो रहे थे, कहने लगे कहीं तुम्हारे हुकूक तो नहीं पामाल करता रहा। तो आपकी अहलिया ने जब सुना तो वो कहने लगी उमर मुझे तो बड़ा पुराना शिकवा है, आपका जाहो जलाल इतना था मैं बात नहीं कर सकी। उमर तुमने सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया और सारी रात निकाब ओढ़ के मदीने की गलियों में गुजार दी, मैं तो जिंदगी की खुशी देख ही नहीं सकी। चाह तो मेरे अंदर भी थे ना कि मेरा शौहर कुछ घड़ियां बैठता, कहीं मुझे लेके जाता, तो मैं तो कुछ नहीं देखा, मुझे बड़ा शिकवा है। तो हज़रत उमर कहने लगे चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। भाई माफी बीवी से नहीं मांगी जा रही, माफी अपनी गलती की मांगी जा रही, ये समझ ले। बीवी के लिए तो खामद का बहुत बड़ा मकाम है ना, लेकिन यहां गलती किस बात की है? अपनी कमजोरी पर गलती का इतराफ करके माजरत का सवाल किया जा रहा है। तो हजरत उमर कहने लगे माफ कर दे। तो अहलिया कहने लगी मैं नहीं माफ करती, मेरी शर्त पूरी करें। फरमाया वो क्या? फरमाने लगी क़यामत में जब अल्लाह आपके लिए जन्नत का हुक्म देगा तो आप मेरी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में? सिफारिश करेंगे या अल्लाह मुझे कपड़े धो के देती थी, मेरी इज्जत की हिफाजत करती थी, मेरे बिस्तर को पाक रखती थी, कहेंगे? तो हज़रत उमर फरमाने लगे तेरे साथ वादा रहा, रब ने अगर उमर को अपने फजल, अपने करम और अपने महबूब के सदके जन्नत दी तो उमर तेरे बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। अमल का रास्ता, अमल का रास्ता देखे ना। 2 दफा उस्ताद बात करता है, 2 दफा, और कोई ज्यादा, एक तो है ना कि MA और जनाब M.Ed और M.Phil और फिर PhD किस्म का उस्ताद। एक वो जो मैट्रिक PTC टीचर है ना, वो 2 दफा स्टूडेंट को काम कहे तो तीसरी दफा वो नाराज हो जाता है, कहता है मैं 2 दफा कहा है। बच्चे को आप 2 दफा कहते हैं और अगर तीसरी दफा कहना पड़े तो गुस्सा आता है नहीं आता? भाई तूने इतनी दफा कहा है, तू समझ नहीं रहा बात को। और अगर अल्लाह करीम कुरान मजीद में सैकड़ों दफा कहे नमाज पढ़ो, सैकड़ों दफा, और ये बहाने कर रहा है, ये भी प्रोग्राम बना रहा है, फिर कहता है मैं बेचैन रहता हूं, मैं बेकरार रहता हूं। अमल का रास्ता इसको इख्तियार करें, आप सुकून में रहेंगे। बदअमल आदमी और बेअमल आदमी ये हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा अमल करें, तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए। बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था, माज़अल्लाह चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जाल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस माज़अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफर, कुफर न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाए, वो सरकश हो जाए। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला इत्दाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता, तो ये अल्लाह अगर रखता है ना इत्दाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुजाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मुझे पता था ज़ोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ काबा के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा, रास्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने। कहते हैं अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा यह था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्म अक़दस पर खंजर खोप दूंगा और माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका।
دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی, دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے بواقع کیا ہے, ایک پھیرا رہ گیا. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے, فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام, کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا, بانج فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا, اندر چور تھا نا. کہتے حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا, فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا, پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نہ مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا, 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا, تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے, پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے, اب میں تسبیح لے لی ہے, کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے, لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے, سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہے؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا, یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا, ابھی میں واپس آیا, رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئے بائیں شائیں کرے, لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا, لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی, اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی, لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا, تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا, میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں, کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا, اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے, ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ, اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں, جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا, تضاد, تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے, ایک فن بن جاتی ہے تقریر. تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا, اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے, لہذا تمہارا نکاح منعقد اتنا گہرا, سیاںا اور پیچیدہ, یعنی باتوں کی گہرائی تک. آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے, اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے. جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے. آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا, جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے, علم دیا جاتا ہے, فہم دیا جاتا ہے, شوق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب بات ہوئی؟ تو گہرا علم تھا. چوتھی بات, علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا, پرہیزگاری بھی تھی. جب آپ خلیفہ تھے نا, امیر المومنین تھے, امیر المومنین, آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا, آپ کسی نا حلقے سے جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں,
تو جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائے تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ سے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جاؤ میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دیے ہیں چیزیں، یعنی کوئی بندہ زیادہ حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں، اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے، میں کیا دعا کر ہندی رہے۔ تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی، میں کہ تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی، ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے، اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے۔ ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں، باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے۔ تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ جی، میں نے اسے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں، پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا، میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا، مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت، جنون ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق، یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو، شاید وہ جس ذریعے سے۔ اور آپ میری گفتگو سن لیں، شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا تھا، یہ بات میاں پکی ہے، اس میں شک کوئی نہیں نا، اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے، پھر امام حسین سے، پھر امام زین، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے۔ تو آپ کو جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے، پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت، تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے۔ تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو، یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں، تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب، آپ نے بحث چھیڑ دی لوگوں نے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ زندگی میں یاد رکھو جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ان چکروں سے باہر آئیں، آپ باہر آئیں ان چکروں سے۔ اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی، تو میں بیوقوف ہی ہوں نا، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ تو بات ان کی ہے نا۔ میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی، عالم شریف والے پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سیدہ عائشہ، تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے۔ فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی، اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی، تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹیاں ابو بکر صدیق کی،
اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی، تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دے رہے، تینوں گل دس چڑی ہے، اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے۔ میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں، اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی۔ باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال، نتیجہ گھر جا کے نکال۔ تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے، اس لیول پہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے، مانتے تھے یہ ماں ہے مومنوں، یہ ماں ہے مومنوں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے، ماں ہے مومن۔ کچی باتیں چھوڑ دے، عشق کرے تو کھول کے کرے، ڈر ڈر کے نہ کرے۔ میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی، حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو، حضرت عثمان کی بھی لکھو، اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری۔ لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمتیں، شانیں، فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی۔ ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، کوئی خاتون تھی، بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے، سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے۔ اس خاتون کے گھر میں دو اکٹھے بچے پیدا ہوئے، اب ایک کے ہاں بیٹی ہے، دوسرے کے ہاں بیٹا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں فیصلہ آیا، حضور دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا ہے، فیصلہ کریں۔ اب ہر قاضی پریشان ہے، گواہ ہے کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، کیسے فیصلہ کریں؟ تو حضرت علی کہنے لگے مشکل بات ہی کوئی نہیں، جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دودھ بھی عطا کرتا ہے، فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ دونوں کا نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اس کا ہے۔ حضور یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے، فرمایا لہذا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کے دودھ میں طاقت بھی ڈبل ہوتی ہے، لہذا جا کے تول لو۔ لوگوں نے واقعی تولا اور آگے کہنے لگے وہ تو ہے نا کہ 25% زیادہ ہو، حضور ایسا نہیں ہوا، ڈبل ہی زیادہ ہے، آدھا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہو نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہ السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔
اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے؟ ایک خیال تھا. اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے